الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين به نستعين فهو خير ناصر مطوعين عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله دائمة على أعضائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى بزرگان
سورہ سجدہ کی غالباً 24ویں آیت ہے جس کی تلاوت کی شرف حاصل کی جا رہی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے قرار دیا انہیں میں سے کچھ ائمہ گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صف انبیاء میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہیں ہم نے بطور امام منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ ذہن میں جو تفصیل آئے گی اس کی طرف واضح ہوگا کہ اس کے اصل مصداق کیا ہے اور کون افراد ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے۔ خصوصیت ان کی یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ یہدون بامرنا، کہ وہ مسلسل ہمارے دیے ہوئے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مسلسل۔ کاش کے وقت رہا تو اس تسلسل ہدایت کی طرف بھی گفتگو کروں گا کہ کس سنگین ترین حالات میں بھی وہ افراد کے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور امام منتخب کیا ہے انہوں نے فریضہ ہدایت کو انجام دیا۔ کیسے سنگین ماحول میں۔ اب اہم آیت جو ہماری گفتگو کا عنوان بھی قرار پائے گی وہ یہ ہے کہ لما صبروا۔ اب اہل تفسیر، علماء تفسیر یہاں پہ لما صبروا کے جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ لما صبروا اور بما صبروا، اور بعض قراء نے اس کو بما صبروا بھی پڑھ جائے تو اختلاف قراءت آپ کے پیش نظر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جعل امامت کا جو سبب ہے وہ صبر ہے، اور فرمائیے اللہ نے انہیں کیوں امام بنایا؟ لما صبر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ایک سبب وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اگر واو کو واو حالیہ ہم لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس حالت میں وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے اسی وقت وہ ہماری تمام آیات پہ مکمل طور پہ یقین بھی رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ہماری آیات پہ مکمل طور پہ یقین بھی رکھتے تھے۔ تو گویا دو چیزیں سبب قرار پائیں، ایک تو یہ ہے کہ صبر، دوسری آیات الہی پہ یقین و ایقان۔ دو چیزیں صبر، دو چیزیں قرار پائی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بطور امامت کچھ افراد کو چن لیا، بعنوان امام کچھ افراد کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ میں جعلنا پہ زیادہ تاکید نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ بعض اہل علم جب لفظ جعل پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بڑی اہمیت اور بڑی ارزش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی لفظ جعل ائمہ نار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ایک الگ موضوع ہے کہ ان کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے اور اللہ نے کیوں یہ بات کہی ہے، کیا انہوں نے خود اپنے اس طرح کے زمینے فراہم کیے تھے کہ انہیں یہ دونوں نار تو ائمہ طلاق پاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے لفظ اس سے بات کی تھی، اب انہیں جعل کیا۔ تو اس جعل پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تفصیلی گفتگو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ائمہ خدا کا انتخاب کیا ہے اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ صبر اور آیات الہی پہ یقین۔ صبر پہ میں گفتگو کروں۔ گفتگو کا جو اصل ہماری عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام پے کرے صبر و شجاعت، پے کرے صبر و شجاعت۔ عموماً جب ہم امام سجاد علیہ السلام کے کردار اور آپ کی سیرت کی تصویر کو اپنے ذہن میں ابھارتے ہیں تو سب سے پہلے
صبر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ذہن میں آتا ہے، اور شاید ہی کسی گوشے میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے وہ شجاعت کا تصور آتا ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا آج تک کسی خطیب نے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو لیکن میں نہیں سنا، جب کو نہیں سنے کہ شجاعت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی گفتگو ہوئی ہو، مستقل ایک عنوان قرار پایا ہو؟ آن تو صحیح قرار پایا. کیوں؟ کیا واقعہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شجاعت کا اظہار نہیں کیا؟ اب یہاں میں تمام بالخصوص وہ ائمہ علیہ السلام کی جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے اپنے کمال کردار کا مظاہرہ کیا اس کائنات کے لیے اور ہماری ہدایت کی ہدایت میں شکل کی شان میں دست بستہ میری یہ التجا ہے التماس سے، اب اس کو شاید آپ متحمل ہو سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر امام اپنے وقت کا شجاع ترین شخص ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ اظہار، کس کو کب موقع ملا، کس نے کتنا اظہار کیا، یہ اصل مسئلہ ہے. کوئی امام، دیکھیں جب ہمارے پاس یہ حقیقت ہے کہ صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا، کہ ہمارا چھوٹا اور بڑا برابر ہے، برابر کسی ایک صفت میں برابر نہیں ہے بلکہ ہر اوصاف امامت میں برابر ہے. ہمارے یہاں یہ تصور نہ ہونے پائے، یہ تصور ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اگر امیر کائنات نے گہوارے میں کلہ اجدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہ اجدر جزیدیت کے 2 حصے میں کیے ہوں گے. یہ تصور نہ ہونے پائے. یہ بات کہ ائمہ علیہ السلام نے، ہاں وہ موقع وہ وقت کس بات کی اجازت دیتے تھے، کس حد تک ان کی شجاعت کا اظہار کیا جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جس انداز سے، بہت توجہ، جس انداز سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار یزید میں اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے، انہیں موقع ملا ہے، ایسا موقع امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرے امام کو فراہم نہیں ہوا. بس کے لیے اسی چیز کو آپ تحمل کر لیجیے. ایسا موقع، ایسا وقت، جس انداز سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار یزید میں اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے، ویسا نہیں کیا. اب یہاں میں اس گفتگو کو روکتا ہوں، انشاءاللہ دوسری آخر گفتگو میں اس سے متصل ہوتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے صفت صبر کا تصور پایا جاتا ہے، مگر کمال شجاعت ہمارے ذہنوں میں کم تصور اس کا ہوتا ہے. جبکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جتنے عظیم ان کے ہاں صفت صبر پائی جاتی تھی، جس کمال پہ، جس مرحلے پہ، جس مقام، اسی مقام پہ امام سجاد کا شجاعت بھی ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت بھی، بہادری بھی ہے، تیلی بھی ہے. اسی اعتبار سے ایک دوسرا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ صبر کا مادہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں شجاعت کا فقدان ہوتا ہے. اگر شجاعت ہے کسی میں تو پھر ان کے ہاں صبر کی کمی ہے. اگر صبر ہے تو شجاعت کی کمی ہے، اگر شجاعت ہے تو پھر صبر کا فقدان ہے. دونوں کا امتزاج بہت مشکل ہے، لیکن نمائندگان الہی کے نزدیک بہت متناسب انداز میں ہر دونوں صفت کا امتزاج پایا جاتا ہے. دونوں صفت کا امتزاج پایا جاتا ہے. اگر صبر ہے، شجاعت نہیں ہے تو وہ باعث انزلاق ہے، ظلم کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. فقط اگر صبر ہے، اگر مزاج میں تحمل ہے تو پھر یہ چیز سبب بنتی ہے کہ کوئی انسان ظلم کرے، آپ اسے تحمل کریں، اسے برداشت کریں، اسے آپ تحمل کریں، اگر صبر فقط ہے.
اور اگر صبر نہ ہو کہ فقط شجاعت ہے، فقط بہادری ہے، فقط دلیری ہے، تو یہ اس بات کی سبب بنتی ہے کہ یہ آپ کو شجاعت ظلم پہ ابارے گی۔ شجاعت اگر فقط ہے، صبر نہ ہو تو ظلم پہ ابھارتی ہے، یہ صفت۔ دونوں کا متناسب انداز میں ہونا ضروری ہے۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں کہ بات بات پہ نیام سے تلوار نکل جائے۔ صحیح شجاعت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو تلوار نکلے، جب ضرورت نہ ہو تو پھر تلوار نیام کے اندر ہی رہے۔ بہت توجہ۔ اسی طریقے سے صبر کے سلسلے میں یہی ہے، صبر کا مظاہرہ اس وقت کیجئے جب اس کی ضرورت ہو، صبر سے بہت دور بھاگیے جب صبر کی ضرورت نہ ہو۔ دونوں غور فرمائیے گا۔ نمائندگان الہی میں یہ چیز اچھی طرح موجود ہے، انشاءاللہ شاید میں کچھ باتوں کی طرف یا کچھ نمونوں کی طرف اشارہ کر سکوں۔ مثلا امیر کائنات کی زندگی میں ہم دونوں عہدے تھے، صبر بھی ہے اور شجاعت بھی ہے۔ جب صبر کا تقاضا تھا تو ذوالفقار 25 برس تک نیام میں تھی، اور جب وقت پڑا اور شجاعت کا اظہار کرنے کی نوبت آئی ہے تو امیر کائنات نے ذوالفقار کو اپنے نیام سے 25 سال کے بعد باہر نکالا، مگر ذوالفقار کی دھار پہ کوئی کندی نہیں تھی۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، شجاعت بھی اور صبر بھی، دونوں کا امتزاج بہت مناسب انداز میں۔ اس لیے جب مولانا رومی نے ان دونوں صفت کے امتزاج کے کمال کو امیر کائنات کے وجود میں دیکھا تو انہوں نے 2 مصرے کہے اپنے مثنوی میں۔ فرمایا کہ در شجاعت شیر ربانیستی، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود کے دانت کیستی۔ شجاعت میں تو ساری دنیا جانتی ہے آپ کو کہ آپ شیر خدا، شیر الہی، لیکن یہ کہ آپ مروت میں، تحمل میں، رجولیت میں، صبر میں کیا ہیں، یہ کمال صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ شجاعت میں آپ شیر خدا ہیں، زمانے والوں کو معلوم ہے، لیکن مروت، صبر، تحمل، حلم میں آپ کیا ہیں، یہ صرف آپ جانتے ہیں۔ اب جب انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ مجھ سے بہتر مطالعہ رکھتے ہیں، بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن جس ذات پر میری نگاہ مطالعہ ٹھہری کہ جہاں پر صبر اور شجاعت کا امتزاج بہت خوبصورت انداز میں تھا، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور بہت حد تک کردار ابراہیمی سیرت امام سجاد سے ملتا جلتا ہے، بہت حد تک کردار ابراہیمی سیرت امام سجاد علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ یہی گفتگو کا عنوان ہے کہ کس طریقے سے وہ تشابہ ہے، وہ مشابہت ہے، وہ مماثلت ہے دونوں کردار میں۔ صبر ابراہیمی، شجاعت ابراہیمی، اس کے پس منظر میں امام سجاد علیہ السلام کس طور پہ پیکر صبر و شجاعت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کی عمر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی تھی، قرآن کی جملے لفظ غلام ہے جب یہ واقعہ درپیش ہوا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، ماحول ایسا ہے کہ نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور اپنی خدائی کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس نے بت سازوں کو یہ حکم دے دیا کہ اس کے ہم شکل و ہم مشابہ بتوں کو بنایا جائے، ان کو خدائی کے طور پر ان کی پرستش کی جائے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک روز اس کارخانے میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ بت سازی کی جا رہی تھی، بت تیار تھے۔ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، چونکہ یہ موضوع گفتگو ہے لہٰذا اس کی طرف اشارہ کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. پورا شہر باشندوں سے خالی ہے. جناب ابراہیم اس بت خانے میں وارد ہوئے اور ہر چھوٹے بت کو انہوں نے توڑ دیا. ایک بڑا بت، اس کی گردن میں اپنا تیشا، اپنی کڑھالی اس کی گردن میں ڈال دی. یہ سارے واقعات آپ بہتر جانتے ہیں. قرآن کی لفظ یہ ہے کہ جب شہر کے باشندے واپس پلٹ کے آئے اور انہوں نے عبادت کی غرض سے جب اپنے اپنے بت خانوں میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. فقط ایک بت ہے کہ جس کی گردن میں وہ تیشا موجود ہے. لوگوں نے آ کے شکایت کی، کس نے توڑا ہوگا یہ بت؟ تو ایک نے جواب دیا کہ غلام شہر میں ایک ایسا نوجوان ہے کہ یذکر، جو ان بتوں کی برائی بہت کرتا ہے. بلا کے لایا جائے. ابراہیم کو داخل دربار کیا گیا. اب یہاں پہ قرآن مجید کی آیات دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں اس تمام واقعات کی عکاسی کر رہی ہے. داخل دربار ہوئے. نمرود اور اس کے حاشیہ نشین پوچھتے ہیں کہ ابراہیم یہ تمہارا کام ہے؟ تو جناب ابراہیم کہتے کہ بل فعلہ کبیرہم، جو ان کا بڑا ہے اس نے اس کام کو انجام دیا ہے. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت لفظ جناب ابراہیم نے استعمال کی، کہا کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. بت ہے، تمہارے بنائے ہوئے خدا ہیں، جو سب سے بڑا ہے، اس سے آپ پوچھئے. اور کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فَاسْأَلُوهُمْ، یہ ٹوٹے پڑے ہوئے جو بت ہیں ان سے پوچھئے. ان کانو ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہوں تو، بول سکتے ہوں تو ان سے آپ پوچھئے. جناب ابراہیم کی اس بات سے آیت کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَنُّكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، سب کے سب نے سر جھکا لیا اور یہ کہا کہ اب یہ عجیب آیت ہے. فوراً قد علمت، اس طریقے سے نُّكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ قد علمت، فوراً آیت شروع ہوتی ہے کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہیں اور آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے. یہ آیت کا فکرہ اس انداز سے ہے، گویا ان میں سے ہر شخص اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا تھا کہ جو بول نہیں سکتا ہے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. نفع نقصان دور کی بات ہے، جو خود اپنی ذات کا دفاع نہیں کر سکتا ہم اس کی کیوں عبادت کر رہے ہیں. اور بعد کے سارے یہ جملے یہاں پہ موجود ہیں، بہت توجہ اظہار کریں، بعد کے سارے جملے موجود ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جس انداز میں جناب ابراہیم دربار نمرود میں کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تاریخ اسلام نے یا کسی تاریخ میں 3500 سال قبل کی تاریخ اگر پڑھے، کوئی ایک شخص دکھائیے کہ جس نے اس انداز میں وقت کے بادشاہ سے گفتگو کی ہو. اس انداز میں کہ وہ نمرود جس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، جاہ و حشم ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ابراہیم پہ غلام، ظاہراً کوئی خاص حیثیت بھی نہیں. اس انداز میں آپ نے دیکھا کسی کو گفتگو کرتے ہوئے جس طریقے سے جناب ابراہیم نے گفتگو کی. کسی بھی تاریخ میں آپ دکھائیے، مجھے نہیں ملا، مجھے نظر نہیں آتا. جس انداز سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ سے روبرو ہو کر، کہ جس کے سامنے یعنی جس بادشاہ کے سامنے نیزہ بردار محافظوں کا مجمع بھی ہے،
اس کے سپاہی بھی ہیں، اس کے لشکر بھی ہیں، اور تخت کی بلندی پہ بیٹھا ہوا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جناب ابراہیم گفتگو کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف نمروز، اس کی بادشاہت، اس کا جاہ و حشم، اس کے سپاہی، اس کا لاہو لشکر ایک طرف، اور شجاعت ابراہیمی کا انداز اور عالم یہ ہے کہ آنکھوں میں ڈر کے ڈورے تک نہیں، آنکھوں میں ڈر کے ڈورے نہیں ہیں، پیشانی پر کسی بھی ہیبت کی شکل نہیں ہے، بازوؤں میں نہ تھرتھراہٹ ہے، نہ قدم میں جنبش ہے، روبرو ہو کر گفتگو کر رہے ہیں. اس انداز سے کسی نے گفتگو کی ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا؟ شجاعت ابراہیمی کا نمونہ نظر آیا کہیں آپ کو؟ اگر آپ کو نظر آئے گا تو سیرت امام سجاد میں. اگر آپ کو یہ صبر شجاعت ابراہیمی کا نمونہ کہیں نظر آئے گا تو جناب سجاد علیہ السلام کی سیرت میں نظر آئے گا. ایک طرف نمرود برسر اقتدار، اس کے تمام سپاہی، تمام لشکر، تمام فوج، تمام افراد، اور ایک جوان جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس جوان کے اندر بولنے کی بھی صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس جوان جناب ابراہیم کے سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شجاعت کا اظہار کیا ہے، بہادری کا اظہار کیا ہے، دلیری کا اظہار کیا، بہت کمال ہے، لیکن کمال سجاد علیہ السلام کے سامنے نعوذ باللہ ذرا پھیکا اور کم رنگ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہاتھ میں ہتھ کھڑی ہے، نہ پاؤں میں بیڑی ہے، نہ توق میں گردن میں توق خانہ ہے. یہ کمال امام سجاد تھا کہ جناب ابراہیم کا جو کمال شجاعت ہے اس کو بھی کمال تک پہنچایا ہے سیرت امام سجاد نے، اس کو بھی کمال تک پہنچایا. وہاں پہ جو لفظ استعمال کی جناب ابراہیم نے، وہاں کا اف لکم، اف ہے تم سب پہ. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جو اہل بیت پر سب کو شتم کر رہا تھا، ویل لک. کتنا مشابہ جملہ ہے، اف لکم ویل لک. وہاں جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور یہاں پہ امام سجاد نے کہا کہ ایھا الخاطب، تمہیں اے خطبہ دینے والے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تو رضائے مخلوق کو خریدتا ہے غضب الہی کے مقابل میں. اس کے بعد ایک کمال کا جملہ ہے یہاں پہ، شجاعت امام سجاد کو دیکھیے. جب بار بار اصرار ہوا یزید سے کہ امام سجاد کو منبر پہ جانے دو، لم یزالوا، مسلسل اصرار لوگوں کا بڑھا ہے. جملہ معلوم ہے کیا یزید نے کہا؟ انہو ان سعد لم ینزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. لم ینزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. ابراہیم کی شجاعت، امام سجاد کی شجاعت. اب جس انداز میں امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہے، گویا یزید کا ہونٹ تھر تھرا رہا تھا یہ کہتے ہوئے، انہو ان سعید، اگر وہ منبر پہ گئے، لم ینزل، نہیں نیچے اتریں گے، الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان، مگر یہ کہ وہ خود یا تو مجھے رسوا کرے یا تمام آل ابی سفیان کو. سمجھ میں نہیں آتا ہے امام سجاد اسیر تھے یا خود یزید اسیر تھا، سمجھ میں نہیں آتا. امام سجاد اسیر ہے یا خود یزید اسیر ہے؟ کہیں دیکھا کہ پابند سلاسل ایک شخص ہو؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں معتبر عالم دین سید جعفر زیدی صاحب، غالباً ان کا انتقال 1980 کے تقریباً اس اوائل میں ہوا ہے، معتبر عالم دین ہے. امام سجاد کی اس کیفیت کو دیکھیے کہ کس طریقے، کس وقت امام سجاد نے اظہار شجاعت کیا ہے. جب راہ شام سے جاتے ہیں تو سحر سعد سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو وہاں پہ یہ جملہ ہے کہ امام نے کہا کہ اگر کچھ پارچہ ہو سکے تو مجھے دے دو.
وہ پارچہ لاتے ہیں، تہ بتہ اس پارچے کو مرتب کیا جاتا ہے اور امام توق کے نیچے رکھتے ہیں اس پارچے کو۔ میں ان کے حوالے سے اس بات کو نقل کر رہا ہوں، لیکن عزیزو اگر یہ بات صحیح بھی نہ ہو، توجہ، اگر یہ بات صحیح بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ اس انداز میں جسے اسیر کیا جائے، اس انداز میں جسے پابند سلاسل کیا جائے، امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو اس کی زبان میں حرکت بھی نہ ہوتی، اس کے ہونٹوں پہ جنبش بھی نہ ہوتی، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے پورا ایک طویل خطبہ دیا ہے۔ یہ فقط شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام کا کارنامہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام سجاد پائے کرے صبر و شجاعت۔ شجاعت کا ایک نمونہ جناب ابراہیم کی سیرت سے۔ دوسرا رخ کی طرف میں اشارہ کروں، صبر ابراہیمی، یہ بہت سنگین مرحلہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ صبر کا جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے، بعض روایات کے مطابق 70 برس کے جب جناب ابراہیم ہو چکے ہیں تو اللہ نے جناب اسماعیل انہیں عطا کیا ہے 70 برس میں۔ اور جب چونکہ روایتیں مختلف ہیں، جناب اسحاق کی جو ولادت ہے 13 سے 30 برس تک کا وہ وقت بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 99 برس کے عمر میں جناب اسحاق کے ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ لہذا یہ آپ مسلم ہے یہ بات کہ پیری میں اللہ نے جناب ابراہیم کو نعمت اولاد سے نوازا، اور جب وہ مرحلے سعی تک پہنچے کہ جسے عام طور سے قرآن میں لفظ سعی استعمال ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب مرحلے شعور تک پہنچے جب جناب اسماعیل، تو وہاں پہ جناب ابراہیم کہتے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اتنا سنگین امتحان اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا تھا۔ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف آپ لوگ معاف کیجیے گا متوجہ ہوں گے کہ جہاں پر بھی صبر کا تذکرہ ہے، صبر کے مقابل میں جزا کا تذکرہ ہے۔ بہت سارے اوصاف کمال ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے مگر جزا کا ان کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے فوراً بعد اللہ نے جزا کا تذکرہ کیا ہے، مختلف مقام پہ مختلف انداز میں۔ کہیں پہ صابرین کو ہم الفائزون کہا ہے، کہیں پہ صابرین کے لیے کہا کہ مختلف جزاؤں کا تذکرہ ہے اس میں صبر کے مقابل میں۔ اور خود امامت بھی لما صبروں سے، جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ خود امامت بھی حاصل نتیجے صبر ہے، صبر ہی کا صلہ ہے امامت۔ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ تمام مرحلہ جو آپ کے پیش نظر ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے اوپر لٹا دیا، چھری پھیر دی، چھری چل گئی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ عزیزان گرامی، ایسے صبر کے بعد انی جاعلک للناس اماما، اس صبر کے بعد انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنا تھا، چھری چل چکی ہے مگر بیٹا محفوظ ہے۔ قد صدقت الرؤیا، اب اس کو بہت آہستہ بیان کر دوں تاکہ اصل نتیجہ آپ تک پہنچ جائے۔ قد صدقت الرؤیا، خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ قرآن نے کتنا احتیاطی لفظ چنا ہے۔ جناب اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ انجام دے دیں، اس کو آپ حکم جو دیا ہے اسے آپ انجام دے دیں۔
یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد صدقت الرؤیا. یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا اسے آپ نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا. اسے آپ نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا. یہ نہیں کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کیا ہے. خواب کو سچا کیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا. عزیزوں، ابتدائے صبر صف انبیاء میں فقط میں سمجھتا ہوں کہ جناب ابراہیم ہی سے ایسا امتحان دیا گیا. اللہ نے انسانوں سے ایسا امتحان نہیں لیا. ممکن ہی نہیں کہ کوئی اتنے سنگین امتحان کو برداشت کر سکے کہ وہ بیٹا کہ جسے اللہ نے 70 برس کی ضعیفی میں دیا ہو اور اسی بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دے. کسی بات میں یہ طاقت نہیں سوائے جناب ابراہیم کے جو منصب الہی پہ فائز تھے. ایک بیٹے کو راہ خدا میں اس طریقے سے مکمل جذبے کے ساتھ قربان کیا جناب ابراہیم نے کہ قربان نہیں ہوئے. بہت اچھا. صلہ کیا تھا؟ جاعلک للناس اماما. فی الحال اس کا صلہ یہ کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے. بہت اچھا. آخر میں قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. یہ سلسلہ امامت آئے گا لیکن کس میں آئے گا یہ اصل ہے. ایک طرف جناب اسحاق کے ذریعے سے تمام سلسلے نبوت جناب عیسیٰ تک پہنچ گئے. بہت توجہ. جناب اسحاق کے ذریعے سلسلہ نبوت اور اسی میں بعض انبیاء منصب امامت پہ بھی ہے. وہاں تک کہاں تک پہنچا؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. دوسری طرف جناب اسماعیل کی نسل سے کوئی ایسا نہیں کہ جو منصب نبوت یا امامت پہ فائز. آخر میں نبی کریم کا انتخاب ہوا. صف نسل وذریت اسماعیل میں آخر میں خاتم النبیین کا انتخاب ہوا. امامت نسل ابراہیم سے چلنی ہے. یہ پورا فاصلہ ہے امامت کے سلسلے سے جناب اسماعیل کی نسل سے. اب نسل امام آگے بڑھنی ہے، پھر امتحان. جناب ابراہیم نے امتحان دیا تھا، ان کو امام قرار دیا گیا. ان کی ذریت میں امامت آئی ہے، لیکن ذریت میں بھی کہاں امامت آئے گی یہ ایک مسئلہ ہے. کہاں آئے گی امامت؟ مولا کائنات کے بعد امام حسین، اور امام حسین کے بعد وعلی الائمۃ التسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین. ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کا جذبہ نمایاں کیا تھا، ظاہر کیا تھا. اللہ نے انہیں بنا، ان کی ذریت میں رکھا. لیکن ذریت میں کہاں تک جائے گا یہ مسئلہ؟ امامت کا مسئلہ حسین علیہ السلام تک. بس یہی سے میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. آغاز امتحان ابراہیمی تھا. قد صدقت الرؤیا. ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. کس کیفیت میں؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی. اصلی امتحان کب ہوتا؟ اصلی امتحان اس وقت ہوتا جب چھری چل چکی ہوتی اور جوان بیٹا خاک و خون میں غلطا ہوتا اور تڑپتا. پھر صبر ابراہیمی کا امتحان. صبر ابراہیمی کا اصلی امتحان اس وقت ہوتا جب بوڑھا باپ اپنی پشت پر اپنے جوان بیٹے کی میت لاتا. صبر ابراہیمی کا اصلی امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ماں کے سامنے جوان میت رکھتی. اللہ نے جناب ابراہیم کے اس آغاز صبر کو قبول کر لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کی قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا. وہ ذبح عظیم یہاں ہے، وہ ذبح عظیم یہاں ہے. اور عزیزو، امام سجاد پے کرے صبر شجاعت. عصر کے ہنگام سید الشہداء کا بھی امتحان تمام. یہاں پہ ذرا غور کریں.
امام سجاد علیہ السلام کی نسل سے امامت آگے بڑھی، امام حسین علیہ السلام پھر امام سجاد سے، اس لیے کہ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ کائنات ارض و سما دیکھتی رہ گئی۔ پروردگار کو معلوم تھا کہ شاید ابراہیم میں اتنی توانائی نہ ہو کہ تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھے، لیکن اللہ اکبر حسین، اللہ اکبر حسین۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ آئے ہیں لاش اکبر پہ تو رمق حیات باقی ہے، لیکن غلام یفصح برجلہ، جناب علی اکبر اپنے پاؤں کو، اپنی ایڑیوں کو زمین کربلا پہ رگڑ رہے تھے۔ ایک بوڑھا باپ یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن عزیزو کیا کمال ہے جناب علی اکبر کا، 3 دن کی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کس طریقے سے جناب علی اکبر کے جنازے پہ امام حسین علیہ السلام اور تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ ایک تسلی جناب علی اکبر نے جاتے جاتے ایک تسلی دی ہے، بابا میں نے آپ سے پانی کا مطالبہ کیا تھا، میں نانا رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہاتھ میں ایک جام ہے جو میرے لیے ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا جام ہے جو آپ کے لیے ہے، پانی کا مطالبہ کیا تھا۔ مگر عزیزان گرامی، کمال علی اصغر، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حلقوں میں علی اصغر پہ تیر لگا ہے فضحک، علی اکبر کا تڑپنا یاد ہو شاید علی اصغر کو، ٹوٹے ہوئے دل پہ کتنا سخت ہوگا اگر علی اصغر بھی تڑپ کے جان دے دیتے، اگر اصغر بھی تڑپ کے جان دیتے، حسین کے لیے کتنا دشوار ہوتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم کمال شہادت علی اصغر ہے، تیر کھائے ہیں تو مسکرا کے دنیا سے گئے، بابا مسکرا کے جا رہا ہوں، بابا مسکرا کے جا رہا ہوں۔ یہ صبر حسین عزیزو، ہاں صبر حسینی عصر کے ہنگام تمام ہو گئے، اب جو سلسلہ جاری ہوگا تو پیکر صبر امام سجاد کا، پیکر صبر، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے وہ مرحلہ کتنا سخت رہا ہوگا کہ بطور امامت جو آپ سے سب سے پہلے سوال کیا گیا ہے وہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ اے میرے بھیا کے نشانی، تو مجھے یہ بتا کہ ہم خیموں میں جل جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ پہلا سوال ماں جائے میرے بھیا کے نشانی، ہم خیموں میں جل جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ راوی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عجب ہنگامی صورت اور کیفیت ہے، ظالم آگے بڑھتے ہیں، نیزوں کی نوک سے بیبیوں کے سروں سے چادریں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بیبیاں ہیں کہ جو سبات قدمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، کوئی بیوی آسانی سے اپنی چادر دے نہیں رہی ہے، مگر بھوک اور پیاس اور نیزوں کی تڑپ، نیزوں کی چوٹ کی زخم جب تاب نہ لا سکی ہیں بیویاں، تب جا کے اپنی اپنی چادروں کو حوالے کر دیا۔ ارباب ایسا کیسا منظر ہے امام سجاد کے لیے، کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا اس منظر کو۔ وہ وقت بھی آیا ارباب ایسا جب تاریخ لکھتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا بدن ضعف بیماری کی وجہ سے بہت نڈھال ہے، امام بیٹھ نہیں سکتے پشت شتر پہ۔ پشت شتر پہ 2 طرح کی روایتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ امام کو پیادہ پا خاردار وادیوں سے گزارا گیا ہے، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ امام کو پشت شتر پہ رسیوں سے باندھا گیا ہے، امام کے پاؤں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ ارباب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں روایتیں صحیح ہوں گی۔ ایک دفعہ تو ظالموں نے یہ کیا ہوگا
کہ جب تک امام کے بدن میں وہ طاقت رہی ہوگی کہ پیدل چل سکتے ہو، خاردار وادیوں کے چبھتے ہوئے کانٹوں کو برداشت کیا ہوگا، امام اس وقت تک پیدل چلے ہو. لیکن ہاں ارباب اعزاز، جب بدن امام میں وہ طاقت نہ رہی ہوگی تو پشت شتر پہ امام کے رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہوگا. ہاں ارباب اعزاز، میں نے ایک روایت یہ بھی دیکھی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ قافلہ اہل حرم وارد کوفہ ہو رہا تھا تو امام کے پاؤں سے خون جاری تھا. میں یہ کہوں گا کہ کیسے کانٹے چبھے ہوئے ہوں گے کہ جو راہ کربلا میں چبھے ہوں گے، مگر خون کا جریان جب وارد کربلا ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی جاری ہے خون. ہار باب اعزاز پیکر صبر و شجاعت امام سجاد جب داخل دربار ہوئے تو اس وقت ایک عجیب منظر تھا کہ ہار باب اعزاز پسر سعد کے سامنے دشت میں جب سر حسین کو رکھا گیا تھا تو ظالم نے لکڑی سے امام سجاد کے کبھی لبوں پہ ضرب لگاتا ہے، کبھی امام کے دندان پہ ضرب لگاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اے حسین یہ کیا ہو گیا کہ تم بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے. ایک مرتبہ یہ منظر ایک صحابی رسول نے دیکھا، کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے عبید اللہ ابن زیاد تو یہ کیا ستم کر رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو لکڑی سے امام کے ہونٹ پہ مار رہا ہے، امام کے دندان پہ مار رہا ہے. خدا کی قسم مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب آغوش رسالت باب میں حسین چھوٹے تھے، انہی لبوں کو بوسا دے رہے تھے، انہی ہونٹوں کو بوسا دے رہے تھے. میں دستی ادب جوڑ کے کہوں گا اے صحابی رسول، ارے بس تم نے اتنی اذیت دیکھی کہ جب ظالم نے ایک لکڑی سے زندان حسین پر چوٹیں لگا رہا تھا، ارے کربلا میں آؤ ایک دکھیاری بہن وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر سینے حسین پہ دکھیاری بہن کبھی خیمے کی طرف، کبھی نجف کی طرف، کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی یا رسول اللہ میرا ماجا عاظمہ. جب کوئی یارا نہ رہا ظالم کی طرف رخ کیا، اے پسر سعد تجھے کیا ہو گیا؟ میرا ماجا ذبح ہو رہا ہے. تو کھڑا ہو کے یہ منظر، حسین نے اشارہ، میری بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ، یہ منظر نہ دیکھ سکو گی. عجب منظر تھا. قریب خیمہ پہنچی تھی، منادی نے ندا دی الا ذبح الحسین بقرب، الا ذبح الحسین بقرب سيعلم الذين طيب الطريق إنا لله إنا إليه راجعون بذنب اقتضائه وتسليمه أمره. پروردگارا تجھے استعان طاہر ہماری اس مختصر سی مدے سے رساب و شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد رائے محمد کا ہمارے درمیان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں خزانے غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد صالحہ اور نرینہ سے ان کی آغوش کو پر فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. جہاں پر بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو اتنی توفیق مرحمت فرما کہ ہم آپ کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا.